الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نوح کی 2 آیات 23 اور 24 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور رئیسوں نے کہا، اے لوگو، نوح کے کہنے پر ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور خاص طور پر ود اور سواع کو مت چھوڑنا، اور نہ یعوث، یعوق اور نصر کو، اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو. الہی تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت نوح علیہ السلام میں ان کے دور میں جو بت پرست تھے اور ان کے سردار تھے، وہ بڑے واعظ بن کر، ناصح بن کر اپنے لوگوں کو، قوم کو نصیحت کرتے کہ نوح علیہ السلام کی باتوں سے متاثر نہ ہو جانا، اور متاثر ہو کہ اپنے معبودوں، جھوٹے باطل معبودوں کو چھوڑ نہ دینا. خصوصاً جو 5 بڑے معبود ہیں، ان کی خدائی پر پختہ یقین رکھنا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. ان کے نام جو سورہ نوح میں بتائے گئے ہیں، ابھی آیات میں بھی جو آتے ہیں، وہ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے اور نصر ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے عہد نبوت میں 5 بڑے کفار کے دیوتا تھے، جن کی پرستش وہ بڑی دھوم دھام سے کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال انہیں تبلیغ کی اور قوم کو یہ سمجھایا کہ یہ بے جان بت ہیں، یہ کیوں کر تمہارے خدا بن سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا. اس کا تفصیلی ذکر بھی کئی مقامات پر قرآن کریم میں آتا ہے. یہاں صرف یہ بات کریں گے کہ ان بتوں کی کیا حقیقت تھی. عقل انسانی جو اشرف المخلوقات ہے، انہیں کیوں معبود یقین کر لیا. تو صنم پرستی یعنی بت پرستی کا جو رواج ہے، وہ اہل تحقیق کے نزدیک 2 طریقوں سے ہوا. پہلا طریقہ سائبین نے اختیار کیا، یعنی جو مذہب بدلتے ہیں، سابی جنہیں کہتے ہیں، سائبین نے اختیار کیا. ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جو ستارے ہیں، چاند، سورج، ستارے، جنہیں اجرام فلکی بھی کہا جاتا ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ بھی جاندار ہیں. موومنٹ جو کرتے ہیں جاندار ہیں اور ذی روح ہیں، ان میں روح بھی ہے. ان کا تعلق عالم دنیا سے بھی ہے، اور اسی تعلق کی بنیاد پر یہ سارے جو کائنات میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تغیرات ہو رہی ہیں، ولادت ہوتی ہے، لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، صحت ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، کسی کو عزت ملتی ہے، کوئی ذلیل ہوتا ہے. یہ ساری جتنی بھی تبدیلیاں ہیں، تغیرات ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب ان کے کافی عرصہ یہ عقیدہ کافی عرصے بعد راسخ ہو گیا ذہن میں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کی عبادت کریں. تو اس طرح وہ عبادت کی طرف راغب ہوئے. اب یہ چونکہ اجرام فلکی
بہت دور تھے، ان کی رسائی سے بہت دور تھے، اونچے تھے، یہ ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو ان میں سے بیشتر ان کی آنکھوں سے اوجھل بھی تھے، نظر بھی نہیں آتے تھے. انہوں نے ان کے ناموں پر بت سامنے رکھ لیے، بت بنائے اور سامنے رکھ لیے تاکہ ان کے سامنے بیٹھ کے ذکر کیا جائے، ان تک رسائی حاصل کی جائے اور ان کا ذکر کر کے تصور کیا جائے ان کا، یعنی بت نیچے ہیں اور ان کا تصور کیا جائے. اور بت پھر اس طرح جو ہے معرض وجود میں آئے، جیسے شکلیں بنا دینا، پھر پتھر دھات سے بناتے تھے. پھر آہستہ آہستہ پہلے تو انہوں نے یہ کیا سکون حاصل کرنے کے لیے، پھر ساتھ ہی اس کے بعد انہوں نے عبادت شروع کر دی. تو مذاہب جو باطلہ میں سے سب سے قدیم مذہب جو ہے انہی صائبین کا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو 5 بت جن کے نام ہیں ود، سوا، یعوق، یاغوث اور نصر، یہی پہلے شروع کے 5 بت ہوں جن کی پرستش حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی. بعض ستاروں کے نام بھی ہوں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہوں، جیسے آج کل بھی آتے ستارے کیا کہتے ہیں، یہ سنبلہ، دلو، یہ سارے جتنے بھی عقرب، یہ ستارے یہ تخیلاتی ہیں، تخیل ہے انسان کا. تو اسی طرح پھر ان کے ناموں پر انہوں نے بت گھڑ لیے ہوں. تو نصر جو ہے یہ تو 2 ستاروں کا نام ہے، ایک کو نصر الواقع کہتے ہیں اور دوسرے کو النصر الطائر کہتے ہیں. اشورین جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے ایک معبود کا نام نصروخ یعنی نصر عظیم تھا. اس کا ایک ہیکل ان کے دارالحکومت نینوا میں بھی تھا. نینوا دارالحکومت کیپیٹل جیسے ہمارا اسلام آباد ہے، تو جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. یہ تو اصنام پرستی کی ایک وجہ ہوئی. پھر اصنام پرستی کی دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو کہانت کہتے ہیں اندازہ لگانا، کل کیا ہوگا، تیرا بچہ پاس ہوگا نہیں ہوگا، اولاد ہوگی نہیں ہوگی. آج کل بھی یہ لگے پھرتے ہیں بورڈ لگا کے، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، تیرا کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا. ان کو کاہن کہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہانت کے اندازہ لگانے کے ماہر تھے، کافی حد تک باتیں ان کی درست بھی ہو جاتی تھیں. پھر بہادر تھے، شجاعت تھے، ان میں شجاعت تھی ان میں. پھر قوت تھی، طاقت تھی. پھر علم بھی تھا، کچھ اخلاق اچھا تھا، خوش اخلاقی سے بات کرتے تھے. یہ بڑے میٹھے لوگ ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ کر کے اپنا کام ڈالتے ہیں. تو عام لوگوں کی چونکہ یہ سطح سے اونچے ہوتے ہیں تو عوام غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ یعنی صفات نیک لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو پاکیزہ صفات ہیں وہ ان میں الحول کی ہوئی ہیں، نفوذ کی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ خلول میں بار بار کہتا ہوں، یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. جو کہتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فلاں میں خلول کی ہوئی ہیں، جذب کی ہوئی ہیں، یہ غلط ہے. یہ کافرانہ عقیدہ ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ بت پرستانہ عقیدہ ہے. اس لیے وہ کہتے کہ یہ ما فوق البشر اعمال ان سے صادر ہوتے ہیں، بھی کل کی خبر بتا دیتے ہیں. تو غلط بھی ہو جاتی ہو، جیسے آج کل ہو جاتی ہے، کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر لوگ جس کی ٹھیک ہو گئی وہ تو واہ واہ کر دیتا ہے، اور جس کی غلط ہو جاتی ہے وہ انہوں کا علاج ان کے پاس بھی ہے. جی اللہ مانے ہی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. بہرحال ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد جب ایسے لوگ ہوئے تو ان کے پھر ان لوگوں نے مجسمے تیار کر لیے، اور آہستہ آہستہ پہلے مجسمے تیار کر لیے، ان کے پاس چکر لگاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع کر دی. یہی ہمارے معبود ہیں. تفسیر کی کتب میں ایسی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر. اور یہ بہت پارسا تھے، نبی کی اولاد تھے اور عبادت گزار تھے. جب یہ انتقال کر گئے تو لوگوں پر ان کی جدائی بڑی اذیت والی گزری، شاق گزری. انہیں ان کی موت کا از حد صدمہ ہوا، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور نیکی کی دعوت دیتے تھے، پارسا تھے، خود بھی نیکوکار تھے، مطہر تھے، طہارت رکھتے تھے، ان کے چہرے بھی بڑے نورانی تھے. تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے، پھر سکون محسوس کرتے. جب وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے تصویریں بنا لی ان کی.
خاکے بنائے تاکہ ان کی شبیہوں کو دیکھ کر دل کو سکون ملے، اور مختلف چوکوں میں ملکیں لگا دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کا یاد کا جو جب جذبہ کمزور پڑتا تو وہ ان شبیہوں تصویروں کے پاس آتے، وہاں بیٹھتے تو سکون محسوس کرنے لگے۔ کئی نسلیں تو اسی طرح گزر گئیں، آتے بیٹھتے سکون حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور چلے جاتے۔ لیکن جب کافی عرصہ گزر گیا، انسان چونکہ تبدیلی کو پسند کرتا ہے، تو بعد میں آنے والی نسلوں نے رفتہ رفتہ اصلی مقصد کو بلا دیا گیا، اور شیاطین جن و انس کے بہلانے پھسلانے پر انہوں نے انہیں معبود سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد عبادت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، طوفان آیا اور انہیں اور ان بتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔ اس طوفان نوح سے وہی لوگ بچے جو آپ کے سفینہ میں سوار تھے اور جو توحید کامل پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ جب پھر کافی عرصہ گزر گیا تو سابقہ گمراہیاں دوبارہ لوٹ کر آ گئیں، حتیٰ کہ بت پرستی کی رسم بد دوبارہ شروع ہوگی۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے اپنے آباء و اجداد سے تو سن رکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے بڑے دیوتا تھے، جن کے نام یہ ود، سوا، یعوق، یعوز اور نصر ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے جذبہ مذہب پرستی کی تسکین کے لیے پھر نئے بت تراش لیے اور انہیں پہلے دیوتاؤں کے ناموں سے معصوم کر دیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت یا دور کی بات ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کس نے کیا اور کیسے ہوا۔ اس کو دوسرے حصے میں بیان کرتا ہوں، جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 260 بت فتح مکہ پر خانہ کعبہ سے اٹھائے اور انہیں صاف ستھرا کیا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی آپ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بھی بتوں کی درگت بنائی تھی۔ میں دوسرا حصے میں اس کی بات کروں گا، عرب میں بت پرستی کا آغاز۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔